عمران خان نے شہباز شریف کے بارے میں جو جو باتیں کی تھی وہ ٹھیک ٹھیک سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے شہباز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بھیکاری آ گئے ہیں، ملک کے اوپر اب بھیکاری مسلط کر دیے گئے ہیں اور بیکاریوں کی حکومت آ گئی ہے۔ عمران خان نے نہ صرف عوام کو خبردار کیا تھا، عوام کو بتایا تھا، بلکہ اہم ترین ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ یہ بھیکاری آ گئے ہیں ملک کے اندر، ان سے ملک نہیں چلے گا۔ اور جو انہوں نے بات کی تھی وہ آج سچ ثابت ہوگی، 100% سچ ثابت ہوگی ہے۔ شہباز شریف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے اور خود انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان باتیں کرتے تھے وہی ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے اور ہم بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ یہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور خود ایک واقعہ سنایا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، پہلے میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا اور اب جو صورتحال بنی ہے، ملک کی خطرناک صورتحال بن چکی ہے۔ معاشی طور پر پاکستان اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے اور اسی وجہ سے ملک کے اندر غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ پہلے وہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعہ ہوا کیا، اور یہ شہباز شریف نے خود بیان کیا، خود انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ شہباز شریف جیسے ہی وزیر اعظم بنے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرب ممالک کے دورے کرتے ہیں۔ ان کی ایک روایت رہی ہے پاکستان کے اندر، جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ خاص طور پر عرب ممالک کا سب سے پہلے دورہ کرتا ہے، یا وہ یو اے ای کا دورہ کرتا ہے یا پھر سعودی عرب کا دورہ کرتا ہے۔ تو شہباز شریف نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے ہم سعودی عرب کا دورہ کریں گے، تو یہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا وزیر پہنچا ان کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ نوٹ کریں کہ اس سے پہلے جب عمران خان جایا کرتے تھے تو ان کو MBS محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں، جو ولی عہد ہیں، وہ خود ریسیو کرنے آتے تھے، اور اسی طرح سے UAE کے جو کراؤن ہے وہ خود ریسیو کرنے آتے تھے۔ لیکن شہباز شریف کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ شہباز شریف جیسے ہی سعودی عرب پہنچے تو ایک چھوٹا سا وزیر ان کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچا۔ یہ اتنی بڑی ضلالت ہوئی پاکستان کے لیے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ملک کا، اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ملک کے اندر اس وقت حکومت ہے، ملک کے اندر جو وزیر اعظم ہے اور جو وزیر ہیں، جو کابینہ کے اندر لوگ ہیں، وہ آدھے سے زیادہ 60% یا 70% ضمانتوں کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور انہوں نے مانگے تانگے کی ایک حکومت بنا لی ہے۔ یہ اب ساری دنیا کو پتہ ہے، اب اس میں سعودی عرب کو بھی پتہ ہے، اسی لیے سعودی عرب نے اتنی عزت نہیں دی، اس طرح سے پروٹوکول نہیں دیا، اس طرح سے ریسیو نہیں کیا جس طرح سے عمران خان کو ریسیو کیا جاتا تھا۔ اب جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں سے ایک چھوٹے سے وزیر نے ان کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد آگے یہ پیلس پہنچے۔ پیلس کے اندر ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اب شہباز شریف یہ واقعہ خود سناتے ہیں کہ جب ان کی ملاقات شروع ہوئی تو محمد بن سلمان نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ کیسے ہے سب معاملات، نواز شریف کا کیا حال چال ہے، ملکی حالات کیسے ہیں، آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آگے آپ کے پلانز کیا ہیں۔ تو ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن جو شہباز شریف جس مقصد کے لیے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی صورتحال ایسی ہے، ملک کے اندر کس طرح سے حالات بنے ہوئے تھے۔ یہ تو عمران خان نے سنبھالا ہوا تھا، ملک کی اکانومی اور باقی تمام چیزیں وہ چلا رہا تھا، لیکن شہباز شریف کے آتے ساتھ ہی ملک کے حالات ایک دم بدل گئے، اور جو بھیکاری آ گئے تو پوری قوم بھی بھیکاری بن گئی۔ تو اب ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی MBS کے سامنے، محمد بن سلمان کے سامنے، اور شہباز شریف بھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، لیکن ٹو دا پوائنٹ، جو جس مقصد کے لیے وزیر اعظم وہاں پر گئے تھے، شہباز شریف وہاں پر گئے تھے، اس پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے خود ہی بات چلا دی، انہوں نے خود ہی بات کر دی اس ٹاپک کے اوپر، اس معاملے کے اوپر، کہ اب آپ جس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب محمد بن سلمان نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے چپ رہے، تو شہباز شریف نے خود کہہ دیا کہ آپ جس نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پر بیکاری بن کے آیا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ یہاں پر بھیک مانگنے آیا ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود بات کی اور خود واقعہ سنایا کہ محمد بن سلمان کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں اور ہم بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم یہاں پر کچھ مانگنے آئے ہیں، کوئی قرضہ لینے آئے ہیں، تو ایسی بالکل بات نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ یہ ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا
اب جو کہانی انہوں نے سنائی وہ آپ نے سننی ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مجبور ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ سلام دعا بھی ہو جائے اور کچھ پیسے وغیرہ بھی مل جائیں۔ تو انہوں نے خود ہی اس ٹو دا پوائنٹ بات کر دی، خود ہی اس پر آ گئے کہ بات تو محمد بن سلمان کی طرف سے ہو نہیں رہی تو مجھے خود ہی بات چھیڑ دینی چاہیے۔ یہ انہوں نے شہباز شریف نے واقعہ خود سنایا کہ ہم یہاں پر بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم بیکاری نہیں ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سپورٹ دی جائے اور فائنینشل سپورٹ ہمیں دی جائے، کچھ پیسہ دیا جائے، کوئی خرچہ پانی دیا جائے، کوئی پیسے دیے جائیں، قرضہ دیا جائے یا کچھ ایسا ہماری مدد کی جائے تاکہ ہم تھوڑا بہت اپنے ملک کو چلا سکیں اور جو اس وقت مشکل صورتحال ہمارے اوپر پڑی ہے ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے، اس میں سے ہم نکال سکیں ملک کو، اور آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ لیکن محمد بن سلمان اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے۔ ایک تو محمد بن سلمان کو سمجھنا ہوگا، آپ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ محمد بن سلمان کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اپنے یوتھ سے ہی، اپنی ینگ ایج سے ہی وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی جو ینگ ایج ہے، اپنے جو لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، ان کے لیے کچھ کروں اور ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے اور ٹورزم ہے اس کو بڑھاؤں اور اس کو آگے لے کر جاؤں۔ تو یہ ان کا ویژن ہے اور وہ صرف انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کو دیکھتے ہیں، کاروبار کو دیکھتے ہیں اور انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا ملک ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا بندہ ہے، وہ صرف انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان سے جیسے ہی شہباز شریف گئے تو وہ اسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے اب ایک بار پھر یہ قرضہ لینے آ گئے مجھ سے۔ تو شہباز شریف نے یہ واضح کر دیا کہ میں قرضہ لینے نہیں آیا، میں بھیکاری بن کے نہیں آیا، بلکہ میں آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں کہ ہماری مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً آپ کے سامنے قرضے کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ تو محمد بن سلمان نے کہہ دیا کہ ایک تو انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور میری جو ٹیم ہے وہ بات کرے گی، لیکن آپ کے جو ملک کے حالات ہیں، آپ کی مارکیٹ کریش کر گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے نہیں، وہ بالکل کریش کرتی جا رہی ہے، پیسے کی جو ویلیو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں میرے لیے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور پہلے ہی وہاں پر جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری نکال رہی ہیں، اپنی انویسٹمنٹ نکال رہی ہیں، تو کس طرح سے پاسبل ہوگا میرے لیے کہ میں یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کروں؟ تو مجھے کچھ وقت دیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو پیسے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر وہ تھوڑی دیر پڑے رہیں، ان کو ہم وہاں پر رہنے دیں اور ان کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو شہباز شریف کو وہاں سے ملا کچھ نہیں، صرف یہ گارنٹی ملی ہے کہ جو پیسے پاکستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے، وہ کچھ دیر کے لیے رہنے دیں، ان کو نہ نکالیں، کیونکہ یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ ان کو نکال لیں۔ لیکن شہباز شریف نے جو ترلا پروگرام وہاں کیا، وہاں پر جا کے وہ اس میں تو کامیابی مل گئی، کیونکہ یہ بیکاری پن تو بڑا زبردست کر لیتے ہیں۔ تو جو ترلا پروگرام کیا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ تو مان گئے کہ ہم وہاں سے پیسے نہیں نکالیں گے، لیکن مزید قرضے کے لیے، مزید پیسوں کے لیے محمد بن سلمان نے صاف انکار کر دیا۔